الیکشن مسلم دشمنی کے اوپر گورنمنٹ نے لڑا ہے. سارا الیکشن بڑے بڑے چوٹی کے لوگ ہمارے سر کے اوپر ہیں، ہم ان کا احترام کرتے ہیں، مگر سیاست خراب ہو کہ کوئی چیز ایسی سارے الیکشن میں لگتا تھا کہ مسلمان ملک کو برباد کر رہا ہے، لہذا مسلمان کو کسی طرح کاٹ دو، مار دو، برباد کر دو، اپاہج بنا دو. اور یہ جبھی ہو سکے گا جب بی جے پی کی سرکار بنے. کیا ہے؟ ہمیں ووٹ دو، یکساں سول کوڈ لے کر کے. کہ برملا کانگریس کہہ رہی ہے کہ ہم اگر اقتدار میں آئیں گے تو بجرنگ دل پر پابندی لگا. اگر یہ پالیسی اس وقت اختیار کر لی ہوتی ملک برباد نہ ہوتا. فرقہ پرستی پر قدغن نہیں لگائی گئی، جس کا انجام کانگریس بھگت رہی ہے، اور اکثریت و اقلیت بھی اور ملک کی صورتحال بھی سب کے سامنے ہے. کہ آپ کے ورکنگ کمیٹی مجلس منتظمہ کا دیوبند میں بڑا جلسہ ہوا، بڑا پنڈال انہوں نے بنایا، ہال. مجھے بھی بلایا، میرے گھر کے بالکل برابر میں تھا. کہا کہ آؤ تم. میں نے کہا بہت اچھا، مجھ سے کہہ لے کہ بولو. میں بولا اور میں نے یہ کہا کہ آج یہ جلسہ جس میں مجھے بلایا گیا ہے، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ مستقبل کے اندر یہ اتحاد کی نشانی بھی بن جائے. وہ تو سارا مجمع کھڑا ہو گیا ایک دم، 2-3 منٹ تک نعرہ تکبیر اللہ اکبر ہی ہوتا رہا. تو میں نے مولانا محمود صاحب سے کہا کہ میری اس تجویز کو آپ کے 100% لوگوں نے کس طرح اس کا استقبال کیا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جمعیت کے تمام ارکان دو چال الگ ہوں گے، سب یہ چاہتے ہیں کہ اتحاد ہو جائے، اتنے متحد ہونا چاہیے. خاموش ہو گئے. پھر میں نے کہا کہ اچھا جو آپ کہہ رہے ہیں مجھے اس کو تحریری طریقے پر دے دو. بہرحال یہ سب کچھ ہوا، لیکن ان کی طرف سے معذرت ہو گئی. میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہماری طرف سے اس میں کوئی کوتاہی ہے. ہم تو آخری عمر ہے ہماری، 82 سال ہماری عمر ہو گئی. خدا جانے کس دن کا یہ اجل کو لبیک کہہ دے. سمجھ میں نہیں آتا. بیٹھتے ہیں تو اٹھا نہیں جاتا، اٹھتے ہیں تو بیٹھنے میں پریشانی ہوتی ہے. چلنا پھرنا سب مصیبت بن گیا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں دل و جان سے کہ مستقبل کے اندر ایسی راہ ہو کہ جس میں اتحاد کی صورت آ جائے. ان کے سامنے کیا مشکلات ہیں، ہمیں یہ حق نہیں ہے کہ ہم مشکلات کے سلسلے میں ان سے پوچھیں. لیکن بہرحال بات یہ ہے کہ میرا دامن پاک ہے بالکل. میں یہ بھی کہتا ہوں، میں نے یہ بات پرسوں کہی ہے کہ بھئی اگر یہ رکاوٹ ہے کہ آپ مجھے یہ کہیں کہ ہم صدر بنے، میرے بخدا کہتا ہوں تیار ہوں. آپ بنیے، جماعت کو ایک کر لیجئے. آپ مجھے نائب صدر بناتے، میں نائب صدر بن جاؤں گا. چنانچہ کچھ ہی دنوں کے بعد مسلمانوں کے خلاف فرقے وارانہ فسادات کا لامتناہی سلسلہ شروع ہو گیا. ہندوستان کا شاید ہی کوئی قابل ذکر شہر بچا ہوگا جہاں مسلمان کا خون نہیں بہا، دولت کو آگ نہ لگائی گئے ہو. جمعیت علماء ہند کی قیادت برابر متنبع کرتی رہی، بتاتی رہی کہ اس پر قابو نہیں پایا گیا تو ملک برباد ہو جائے گا، سیکولرزم کو آگ لگ جائے گی، بھارت میں پیار و محبت کی تاریخ افسانہ بن کر رہ جائے گی. فرقہ پرستی کے خلاف جمعیت علماء ہند نے جیل بھرو تحریک چلائی، سب کچھ ہوا.
لیکن فرقہ پرستی پر قدغن نہیں لگائی گئی، جس کا انجام کانگریس بھگت رہی ہے، اور اکثریت و اقلیت بھی اور ملک کی صورتحال بھی سب کے سامنے ہے۔ فرقہ پرستی کے خلاف کانگریس کی لچکدار پالیسی نے، ہم کہتے ہیں کانگریس کی وہ پالیسی لچکدار تھی۔ آج کی جو پالیسی ہے کہ برملا کانگریس کہہ رہی ہے کہ ہم اگر اقتدار میں آئیں گے تو بجرنگ دل پر پابندی لگا، اگر یہ پالیسی اس وقت اختیار کر لی ہوتی ملک برباد نہ ہوتا۔ اس لچکدار پالیسی نے کانگریس کو بھیک مانگنے کے اوپر مجبور کر دیا۔ جمعیت علماء برابر اس کے خلاف رہی۔ ایسے لیڈروں کو فرقہ پرستی کے خلاف کانگریس کی لچکدار پالیسی نے ایسے لیڈروں کو اقتدار کی کرسی تک پہنچا دیا جن کے دل فرقہ پرستی کے ناپاک مرض سے سیاہ تھے، مگر انہوں نے گاندھی کیپ اور کھدر کے کپڑے پہن کر اپنے آپ کو سچا کانگریسی دکھلا کر اقتدار کا لطف اٹھایا اور مسلم اقلیت کے خون سے کانگریس کے دیے ہوئے اقتدار سے ہندوستان کی سرزمین کو رنگ دیا۔ اور پچھلے دنوں جیسے ہی اقتدار بدلا اور کانگریس کو شکست کا سامنا کرنا پڑا تو وہ لوگ جن کو کانگریس نے دودھ پلا کر جوان بنایا تھا اور انگلی پکڑ کر سیاست کے پلیٹ فارم پر چلنا سکھایا تھا، اپنی ناپاک فطرت کی طلب پر کانگریس چھوڑ کر بی جے پی میں چلے گئے۔ ایسا لگتا تھا کہ گاندھی فیملی کے سوا کوئی نظریاتی طور پر کانگریسی زندہ نہیں ہے۔ فرقہ پرستی کے خلاف کانگریس کی اسی لچکدار پالیسی کا یہ انتہائی تکلیف دہ انجام تھا۔ جمعیت علماء ہند اس وقت سے جمعیت علماء ہند اس وقت سخت سے سخت حالات میں بھی متحدہ قومیت کے نظریے پر ہمالیہ پہاڑ کی طرح قائم رہی، قائم ہے اور قیامت تک قائم رہے گی۔ ہمارے اکابر رحمہ اللہ کی پگڑیاں اچھالی گئی، ٹوپیوں کو پیروں سے روندا گیا، تکفیر کی گئی، سب کچھ سہا، پر اپنے نظریے سے متحدہ قومیت کے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ اس کے نتائج کیا ہوئے؟ اور جو لوگ 2 قومی نظریے کے قائل تھے ان کا انجام کیا ہوا اور آج کیا انجام ہے وہ دنیا کے سامنے۔ ہم جمعیت علماء ہند کے خدام آج بھی ہندوستان میں رہتے ہوئے اسی نظریے کے قائل ہیں۔ مذاہب ہمارے اگرچہ مختلف ہیں لیکن ہم سب ہندوستان کے رہنے والے ایک ہی قوم ہیں، اور ہم اسی نظریے میں ملک قوم کی فلاح و بہبود کو مضمر سمجھتے ہیں، اور دھرم کی بنیاد پر 2 قومی نظریے کو ہندوستان اور ہندوستانی قوم کے لیے تباہی اور بربادی کا سبب سمجھتے ہیں۔ بدقسمتی سے آزادی کے کم و بیش 75 سال گزر جانے کے بعد بھی فرقہ پرستی کا نظریہ زندہ ہے، بلکہ پہلے سے زیادہ طاقتور ہے، اور مختلف ناپسندیدہ صورتوں میں ہندوستان کی پیار و محبت کی پرانی تاریخ کو آگ لگا رہا ہے۔ آپ سے نویدن ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ آپ کو وہ خبریں پہنچتی رہیں جن کو گودی میڈیا نہیں دکھاتا ہے، وہ ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ فی الحال اس ویڈیو میں اتنا ہی، ہمیں دیجیے اجازت، آگے پھر ملاقات ہوگی آپ سے کسی ایسی خبر کے ساتھ۔ تب تک کے لیے جے ہند، دھنیہ واد۔